कुरान करीम में उन लोगों का वाकया अच्छी तरह से जिक्र किया गया। कौन थी एक बड़ी समझदार, अल्लाह पाक ने, और वो मछलियां खाया करते थे, मछलियों का शिकार करके खाते थे। खुदावंद आलम ने उनको आजमाया कि सारे हफ्ते में तो मछली ढूंढती ना मिले। उनको ऐलान कर दिया, खुदा ने हुक्म दिया कि तुम सारे हफ्ता मछलियां पकड़ो, बाकी हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन मछली पकड़ना हराम है। खुदा ने हुक्म दे दिया। अब 8 दिन तो मछलियां ढूंढी ना मिले और हफ्ते वाले दिन सामने कूदती फिरे। कभी बड़ी परेशानी हुई, अब किया क्या जाए। और दिनों में तो मिलती नहीं, बड़ी कम मिलती है, और हफ्ते के दिन यूं सामने फिरे। बस उनके जो आखिरी मुल्ले मुलाने थे ना, जैसे कारखानों में माल बनता है, मुल्ला के दिमाग में दीन बनता है, बैठे बैठे दीन बना लेता है। तो कहने लगा, मियां पकड़ना ही मना है ना? कि हाँ। खाना मना है ना? कि हाँ। दरिया के बराबर में खड्डा बनाओ, उसमें पानी भरो और इन सबको धकेल कर हफ्ते के दिन उस खड्डे में ले जाओ, इतवार को काबू आ जाएगी। पढ़कर देखे आप कुरान करीम, 9वां सिपारा है, तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं, गप नहीं है। गप सुनाने वाले तुम्हें और थोड़े, या मैं भी गप सुनाऊं? फरमाया बस अलहुमानिल करियतिल्लती कानत आखिरतल बहर इद यादून फिस सबती इस्तातीहिम ईतानुहुम। मछलियां पकड़ने वालों ने हीला बना लिया, मकर कर लिया, खेल खेला दीन के बारे में। अच्छा जी, पकड़ेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इकट्ठा करना दिखाओ कहां लिखा हुआ है, मना है। आगे पार्टी बन गए। हाँ जी मौलवी साहब, दिखाओ कहां लिखा हुआ है, बताओ कहां लिखा हुआ है। इकट्ठा करना, धकेलना मछलियों को मना, दिखाओ कहां है। अरे भाई, अल्लाह पाक ने मना फरमाया, मछलियों का शिकार हफ्ते के दिन हराम है, खाना हराम है। कहने लगा ठीक है, पकड़ना भी हराम है, खाना भी हराम है, धकेल कर गले में इकट्ठा करना दिखाओ कहां हराम है। अब कौन दिखाता? जब नीयत बद होती है तो मसला पहले बन जाता है। इसलिए फरमाया करते हैं कि आदमी अपने दिल से मसला पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमाए। ज़मान बिन सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहाती सहाबी है, दूर दराज का बाशिंदा है, अजनबी सहाबी है, देहात के रहने वाला। सवारी पे सवार होकर आया और आके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, है लोगों, तुम में शहंशाह कायनात कौन है? साहबा किराम ने इशारा करके बतला दिया, ये है। करीब हुआ, अर्ज करने लगा, आप रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बताएं, क्या वाकई आप नबी हैं? आपने फरमा दिया हाँ। इसके बाद कहने लगा, रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बतलाओ, क्या आप पर अल्लाह की किताब नाजिल हुई, कुरान करीम उतरा आप पर? आपने फरमाया हाँ। हर बात में उसने यही बात कही कि कसम खा के बतलाओ, क्या आपने 5 नमाजों का हुक्म दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर कसम खा करके खिला कर कहने लगा, क्या आपने अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत और रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा सिखाया है, उम्मत को दिया है? आपने फरमाया हाँ। हज के बारे में पूछता है, ज़कात के बारे में पूछता है, रमजान के रोजों के बारे में पूछता है। और तवज्जो करना, ये अरकान दीन पूछकर वापिस होने लगा और कहने लगा, वल्लाह, कसम अल्लाह की, ला अज़ीदु वला अनकुस मिन्हु, मैं इसमें न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा, न बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा, अरकान दीन पे अमल करूंगा, इस्लाम की बुनियादों पे इस्लाम की इमारत खड़ी करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा। 10 कदम परे को गया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, वो ज़मान बिन सलबा तुम्हारे सामने जा रहा है।
اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔ ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے، اب بنا لیا نا انہوں نے، کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، دھکیل کر اکٹھا کرنا گلے میں داخل کر لینا حرام، کوئی نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے، کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی۔ اب آدائیو لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، اب آ جاتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے، شکلیں بدل گئی پروردگار عالم، سوئے آدمی تھے اٹھے بندر بھولو بن کر۔ کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لوگ، کوئی قوم شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کی دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔ کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا۔ ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہو۔ اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا،
फारूक के दिल को धचका लगा। ये थे अल्लाह वाले जिनके सामने कब्र और कयामत हर वक्त थी। अपने आप को खिताब करके फरमाने लगे, उमर और फारूक और खत्ताब के बेटे, तो ऊंटों को चराया करता था, ऊंटों का चरवाहा था, आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। अल्लाह ने तुझे बादशाह बनाया, खलीफा बनाया, अमीर बनाया। अब एक आदमी बदला लेने के लिए आता है, तो उसे मारता है, कब्र में क्या बनेगी? उस आदमी को बुलवाया और बुला के फर्क उसके हाथ में दुर्रा दे दिया और यूं पीट करके उसकी तरफ खड़े हो गए, दुर्रा मारने, बदला लेने, कयामत में बदला ना मांगना। कितना बड़ा आदमी जिसको सरकार मदीना ने अल्लाह से मांग के लिया हो, वो तो इतना डरता है। और मैं और आप जो यूं बारिश की तरह दुनिया में बरसे हो, हम चढ़े हुए बैठे हैं। और ये क्या बात है, जन्नत हमारी, हमारे बाप दादा की। हजारों वाक़यात हैं सहाबा इकराम के जिन्होंने गुलामी की इंतहा कर दी और परवाह तक न की कि तकलीफ कितनी है और किस तरह जान बन रही है, जान को बन रही है। कुरान ने इतराफ किया, गवाही दी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गले में सांस अटक गया, फिर भी खुदा को पुकारा, फिर भी उन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से सरताबी न की। अब ईमानदारी से बतलाओ, हमारी, मेरी और आपकी और तमाम मुसलमानों की जो औरतें हैं, बीवियां हैं, आखिर जूतों के लिए भी कहती हैं, कपड़े के लिए भी कहती हैं, मौका बमौका जेवरात के लिए भी कहते हैं, और हजारों बातें हैं, और हम उनको पूरा करते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तुझे मैं लेके चलूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा ज़ैनब, ये तमाम की तमाम हमारी माएँ हैं, काली कमली वाले की घर वाली है। फरमाती है, एक खजूर का दाना 24 घंटे में और एक पानी का प्याला सिर्फ मिला करता था। हमारी माओं का खाना भी देखो और पीना भी देखो। घरवाली है शहंशाह कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इधर जिब्रील इनको सलाम कहता है, मिकाईल इनको सलाम कहता है, खुद खुदा अर्श अजीम से इनको सलाम भेजता है। इनकी गोद में काली कमली वाले का सर है, उधर कुरान मजीद आसमान से आ रहा है। और खुराक का ये आलम है, पानी भी पेट भर के नहीं, यहूदी के कब्जे में है मीठे कुएं का पानी, मोल मिलता है। 24 घंटे में एक खजूर का दाना। नबी की घरवालियों की खुराक देखो, क्या हो गया अगर उन्होंने सारियों ने इकट्ठे होकर, और ये उस जमाने की बात है जब अच्छी खासी फतूहात हो गई थी, मुसलमानों के पास अच्छा खासा माल था। अल्लाहु अकबर, हमारी माओं ने इकट्ठा होकर और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रख दी कि अब तो मदीने वालों के हालात बदल गए, अब तो मुसलमानों के हालात बदल गए। कई महीने, 4 महीने या 6 महीने गुजर गए, एक खजूर पे गुजारा करते हैं। अल्लाह के नबी, कुछ थोड़ा सा हमारा रोजीना बढ़ा दो, कुछ पानी बढ़ा दो, कुछ खाना बढ़ा दो। अंदाजा लगाएं आप। बस अल्लाह के नबी को इस पर जलाल आया, और नबी को जलाल आया तो खुदा को पहले जलाल आ गया। जेवर का मुतालबा नहीं, आराइश का मुतालबा नहीं, कोठी बंगले का मुतालबा नहीं, लंबे चौड़े कपड़े का प्रोग्राम नहीं, शादी वाले कपड़ों का प्रोग्राम नहीं, जूतों का प्रोग्राम नहीं, मुतालबा नहीं, कुछ नहीं। इतनी सी बात अर्ज की है, काली कमली वाले, एक खजूर खाकर रात दिन भूख लगती है,
ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، آؤ میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے، یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے،
اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے. بس یہی تھا سردی کا گرمی کا. آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے, سامان و جہیز نے. مصیبت بنا ہوا ہے, سامان اتنا پیدا, گھر میں برتن اتنے آ گئے, اللہ اکبر, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. چمچیوں کی کمی نہیں, پلیٹوں کی کمی نہیں. اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے, تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے, شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی. بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو, پیٹ بھر جائے گا. آکاش, ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں, ان کی لوگ برائی کرتے ہیں. تبلیغ والوں سے بچنا, تبلیغ والوں سے بچنا, ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں. صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے, جو ہمارا 3 بند کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا, اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا, اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی. اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی. تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف. ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ, ان کے ساتھ نہ جاؤ. یہ امریکہ کی جماعت ہے, امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے. وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے, بسترے بھی سر پہ اٹھواوے. پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود. حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف. جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا, جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا, گوشت پلے باندھ لیا, پائیا کی بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالنے اور سب کو کہیں کھاؤ, گوشت ہے کھانا الحمدللہ. وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا, 20 دن تک چلایا. امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو, ایک کھجور بھی بند ہو جائے, یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے, رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے. کتنا انس تھا, کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں. ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی, ملنے کے لیے آئی. 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں. مدینے میں نبی کی گھر والی ہے, میری بیٹی ہے, مل کے آؤں. مدینے میں آ پہنچی, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا اندر سے کون ہے, کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں, دروازہ کھول. اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا, دور و دراز سے چل کے آئی ہے, سر کے بل دوڑ کے آتی, دروازہ کھولتی, اماں کو لپٹتی, اماں بیٹی کو لپٹتی, خوشی کے آنسو بہتے. اللہ غنی وہیں اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ, مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی, کافرہ تھی, اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو. کتنا پختہ پروگرام ہے, کس قدر عظمت ہے دین کی. اماں کہنے لگی یہ بعد کی باتیں ہیں بیٹی, میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں, بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں, میری عقلیاں تجھے یاد کرتی ہے, میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں. اللہ اکبر. مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا, دروازہ اس وقت تک بند رہے گا
میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا، تمہیں باہر رہنا پڑے گا۔ اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا، اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا، فرما برداری کا اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، داخلہ ہو گیا۔ ایک دن ٹھہری ہوگی، 2 دن ٹھہری ہوگی، قیام کیا ہوگا اماں نے، اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں، اماں کہنے لگی غریب ہوں، میری کچھ امداد کر۔ اماں بیٹی کو کہتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ بیٹی میری کچھ مدد کر۔ اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تیری مدد کیوں کروں، یا چپ کر کے کر دیتی جو پلے تھا۔ اس پر بھی کہنے لگی امی جان تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بطور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی۔ کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں۔ ادھر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، گھر والی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے پاک میں بیٹی کو ملنے آئے، میں اپنی لخت جگر سے مل کے آؤں، اپنی نور نظر سے مل کے آؤں، اپنی بیٹی سے مل کے آؤں، نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے۔ ابو سفیان مدینے پاک میں آئے اور حجروں میں سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے۔ چنانچہ دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، ٹاٹ کا بنا ہوا جس بستر پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا، ادھر دروازہ کھول کر دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایک طرف رکھ دیا بستر لپیٹ کر، ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے برا منایا، آخر برا منانا ہی تھا۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے، تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا، حلوہ رکھتا جا، قبروں کی مٹی چاٹتا جا، تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا، ہم بے ادبی کرتے ہیں۔ نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے۔ ہو جی فلانے بازار پہ چلے جاؤ نا، میں گیا سی، میرا کاروبار نہیں چلتا سی، بس اس دن الحمدللہ بس بارے نہیں آ رہی ہیں۔ سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ والے بزرگ ہیں، پچھلے دنوں میں مزار پہ گیا، بیٹھا ایک مستنڈا، ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے، ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے، اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے، پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر، لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں، چل تیری بیماری دور ہو جائے گی، تجھے مٹی پلا کے لاؤں۔ اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو،
کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر، خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر، نماز کو ٹھکرا کر، روزے سے دغا و فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، اور بزرگوں کی قبروں کی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو۔ اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے؟